میرا خیال کیا ہے یہ بات درست ہے کہ پاک فضائیہ جو ہے یہ چینی پائلٹس کو تربیت بھی دیتی ہے؟ دیتی اس سینس میں ہے کہ جب ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو وہ جو آ کے ایکسرسائزز ہمارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، ہماری جو انڈس شیلڈ ابھی ہم نے کی اور جو کہ کہا گیا کہ یہ ریڈ فلیگ اور گرین فلیگ جو امریکن ایکسرسائزز تھی ان کے ہم پلہ تھی، تو ڈیفینیٹلی وہ آ کے دیکھتے تو ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو جی ایف 17 آج کا ہے بلاک 3 ہے اور انشاءاللہ وہ بلاک 1 2 کو بھی آپ اس پہ لے آئیں گے، یہ تو چائنا کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اچھا۔ کہ یہ بنے گا۔ سو بلاک 3 کو آپ جین 2 سے جنریشن 2 جس کو جین 2 کہتے ہیں اس سے لے کے آپ جین 3.5 پہ لے آئیں تو ڈیفینیٹلی بہت لیتر۔ آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ آج کل کے جو جہاز ہیں ان میں 2 سے 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ پہلی میٹر کرتی ہے کہ اس کے اوپر ریڈار کون سا ہے، دوسرا اس کے اوپر ویپن کون سا ہے، تیسرا ان کی آپس میں ہارمنی اور انٹیگریشن کیا ہے۔ سو جو آپ نے S-400 کو شوٹ کیا وہ آپ نے CM-400 میسائل اگین بیسٹ میسائل، پھر اس کی آپریبلٹی اور اس پہ پرفیکشن آپ کے پائلٹس کی اور اس کی ہارمونائزیشن ود دا ریڈار، تو انڈیا کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے JF-17 پہ دا موسٹ ماڈرن ریڈار جو J-10 پہ بھی ہے اور رافیل پہ بھی ہے وہ لگا دیا۔ اب انڈیا بھی اپنے تیجا کے اوپر وہی ریڈار لگانے کے چکر میں، تو نیندیں تو اڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، چین نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان JF-17 کے بلاک 3 کو اتنا خطرناک اور جدید بنا لے گا۔ چائنا بھی حیران رہ چکا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کے سابق ایئر مارشل ارشد ملک اپنے پوڈ کاسٹ میں بتا رہے ہیں، دنیا پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، پاکستان ایئر فورس چینی ایئر فورس کو ٹریننگ کیسے دیتی ہے، یہ انکشافات کیے ہیں پاکستان کے سابق ایئر مارشل ارشد ملک نے اپنے پوڈ کاسٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا خیال کیا ہے یہ بات درست ہے کہ پاک فضائیہ جو ہے یہ چینی پائلٹس کو تربیت بھی دیتی ہے؟ دیتی اس سینس میں ہے کہ جب ہماری ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو وہ جو آ کے ایکسرسائزز ہمارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، ہماری جو انڈس شیلڈ ابھی ہم نے کی اور جو کہ کہا گیا کہ یہ ریڈ فلیگ اور گرین فلیگ جو امریکن ایکسرسائزز تھی ان کے ہم پلہ تھی، تو ڈیفینیٹلی وہ آ کے دیکھتے تو ہیں۔ اور وہ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ جو میں کس زمانے میں پائلٹ تھا، میں آج کے اپنے پائلٹ کے ساتھ کہیں بات نہیں کر سکتا، اس کا جو لیول ہے وہ ماشاءاللہ بہت تو یہ وہ جو لیول ہے یہ چائنیز کا انفارچونیٹلی نہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ہم سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، پھر مل کے ایک اسٹریٹجائز ہوتی ہیں چیزیں۔ اچھا، ہمارے JF-17 تھنڈر نے S-400 کو ہٹ کیا اور وہ بیٹری جو ہے وہ اڑا دی، اور یہ دنیا کی دفاعی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان کا۔ ہمارا JF-17 تھنڈر جو کہ آپ خود بناتے رہے ہیں، یہ کتنا لیتھل ہے اور انڈیا اس سے کتنا پریشان ہے؟ بہت پریشان، 2-3 وجہ ہیں اس کی۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا یہ انڈیجنس ڈیزائن ہے، آپ کے پائلٹس اور انجینئرس کی پوری گرپ ہے، پھر اس کی جو اسپیئر سپورٹیبلٹی ہے جو کہ انڈیا کا بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ کی اپنی ہے تھرو چائنا، بٹ اٹ از انڈر یور کنٹرول۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو JF-17 آج کا ہے بلاک 3 ہے اور انشاءاللہ وہ بلاک 1 2 کو بھی آپ اس پہ لے آئیں گے، یہ تو چائنا کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اچھا۔ کہ یہ بنے گا۔ سو بلاک 3 کو آپ جین 2 سے جنریشن 2 جس کو جین 2 کہتے ہیں اس سے لے کے آپ جین 3.5 پہ لے آئیں تو ڈیفینیٹلی بہت لیتر۔ آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ آج کل کے جو جہاز ہیں ان میں 2 سے 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ پہلی میٹر کرتی ہے کہ اس کے اوپر ریڈار کون سا ہے، دوسرا اس کے اوپر ویپن کون سا ہے، تیسرا ان کی آپس میں ہارمنی اور انٹیگریشن کیا ہے۔ سو جو آپ نے S-400 کو شوٹ کیا وہ آپ نے CM-400 میسائل اگین بیسٹ میسائل، پھر اس کی آپریبلٹی اور اس پہ پرفیکشن آپ کے پائلٹس کی اور اس کی ہارمونائزیشن ود دا ریڈار، تو انڈیا کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ ہم نے JF-17 پہ دا موسٹ ماڈرن ریڈار جو J-10 پہ بھی ہے اور رافیل پہ بھی ہے وہ لگا دیا۔ اب انڈیا بھی اپنے تیجا کے اوپر وہی ریڈار لگانے کے چکر میں، تو نیندیں تو اڑی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی ایکسپرٹس بھارت کے کنٹرول رومز میں بیٹھ کے ان کی فضائیہ کو اور ان کے ڈرونز کو آپریٹ خود کر رہے تھے، بالکل صحیح۔ اور جب پاکستان نے ان کے طیارے گرا دیے، ان کے ڈرون گرا دیے اور ان کی بیسز اڑا دیں، اور تو اس وقت اسرائیل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ حواس باختہ تھے، بھونکلا گئے تھے، دھچکے پڑ رہے تھے ان کو۔ نہ صرف وہ اسرائیل میں بیٹھ کے پریشان تھے، ہندوستان کے اندر بیٹھ کے پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ
اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے ہمارے ملک پہ، یہ اس کی بدولت ہوا، اور آپ کے پائلٹس نے وہ کر دکھایا جو کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا، اور ڈیفینیٹلی اس نے اسرائیل کو بھی ایک دھچکا دیا ہے۔ اسرائیل کا جو گرینڈ ڈیزائن ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو ری ڈیفائن اس کو کرنا پڑے گا، جو اس نے ہندوستان کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی کی تھی اس کو وہ ری ڈیفائن ضرور کرے گا۔ آج کے دور میں پاکستان کو اپنی دفاعی کیپیبلٹی بڑھاتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی کنفیوژن ہی نہ رکھیں، کسی طور پہ کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ اس سوچ کے پیچھے، ہندو سوچ کے پیچھے، ہندوتا سوچ کے پیچھے اسرائیلی سوچ ہے، یہودیوں کی سوچ ہے، اور اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی جو بھی ہندوتا سوچ یہاں لے کے آتی ہے، ایکچولی یہ صہیونی سوچ اور صہیونی ٹیکنالوجی، سو آپ نے اپنے آپ کو تیار اگر کرنا ہے تو صہیونی سوچ کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اس وقت سر یہ بتائیے، چونکہ آپ خود دفاعی انڈسٹری میں آپ کا بڑا اہم رول رہا ہے، رافیل کو بہت بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پاکستان کے پاس شاید ہوتے تو آج منظرنامہ مختلف ہوتا، بھارت نے تو اس کمپنی کو ہی ڈبو دیا۔ اس وقت اس کمپنی کی کیا دفاعی دنیا میں صورتحال ہے، اور اس کو کیا ایسے مسائل تھے انٹیگریشن کے بھارت کے؟ یعنی اس نے پیسے کے زوم میں ایک ٹیکنالوجی تو خرید لی، لیکن وہ اپنے پائلٹس کو کیپیبل نہ کر سکا۔ عادل بھائی، دو تین چیزیں اس میں ضرور آپ ذہن میں رکھیں۔ ہندوستان کی ایئر فورس کبھی بھی پاکستان ایئر فورس کے ہم پلہ نہیں رہی۔ رافیل، میراج 2000، سو 30، یہ وہ جہاز تھے جن کی بیس پہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے بہت آگے۔ F-16 بہت کیپیبل جہاز ہے، بٹ آج کے دور میں اگر آپ اس کو J-10 اور رافیل سے کمپیئر کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک لو جن میں آ جاتا ہے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی وائز، لیکن ہندوستان کے جو شروع سے لے کے آج تک کے دو تین مسائل ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کی پائلٹس کی ٹریننگ وہ نہیں ہے، ان کے پائلٹس کی اسٹرینتھ ایز کمپیئر ٹو دیئر ایئر کرافٹ، ہم کہتے ہیں کاکپٹ ٹو ایئر کرافٹ ریشو، وہ نہیں ہے، اور تیسرا اس کی لاجسٹک سپورٹ نہیں۔ اگر آپ یاد کریں تو ایک بھارت کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف تھے جو ابھی ریٹائر ہوئے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم رافیل کے لیے تیار نہیں، رافیل ابھی آپریشنلائز نہیں ہوا۔ میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے سمجھانا یہ چاہوں گا کہ جب پاکستان کے پائلٹس F-16 لینے گئے تھے تو اس کا ایک سلیبس تھا جس میں لیٹ سے 10 سے 12 مشن کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ اپنا جہاز اکیلا لے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، چوتھے سے 5ویں مشن میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جہاز اکیلے اڑائیں، اچھا، J-10 پہ آ جائیں۔ J-10 کا بھی ہر جہاز کا ایک ڈیفائنڈ سلیبس ہوتا ہے۔ 30 سے چوتھے مشن میں انہوں نے کہا بھائی تسی آپ لے جاؤ۔ اچھا، چائنا نے کہا۔ اس کے بعد سے جب سے یہ پاکستان میں آئے، اب انہوں نے لیڈرشپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک جگہ رکھ کے 2 سال کے اندر دن رات ایکسرسائزز کر کے اس کو آپریشنلائز کیا۔ آپ کی جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی ایکسپرٹی جتنا آپ چلائیں گے گاڑی، آپ نے اس کو اتنا رواں کر لیا اپنے آپ کو، میں سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو آپریشنلائز کر لیا کہ آپ کی ایکسپرٹی آ رہی۔ رافیل کی وہ ایکسپرٹی انڈین پائلٹس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اگر انڈیا جو اب امریکہ کو کہہ رہا ہے پاکستان ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، ہمیں F-35 دے دیں، جو کہ وہ دیتا نہیں ہے، تو F-35 اگر بھارت لے لیتا ہے امریکہ سے، تو سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس کون سے ایسے طیارے ہیں وہ جو F-35 اور وہ جو جدید ٹیکنالوجی اب لینے جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ سے، تو اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں، رافیل جب لیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا مودی نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتا تو میں یہ کر دیتا۔ رافیل آ گیا، کیا کیا؟ F-35 آ جائے گا، بالکل آئے گا، دیں گے وہ۔ آپ بھی تو J-35 کی طرف جا رہے ہیں۔ ان قوموں کا بھی کچھ آپ سے دلچسپی ہے جو آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ اب رافیل بنانے والی کمپنی جو ہے سوچے گی، اچھا، رافیل بنانے والی کمپنی اب سوچے گی کہ دینا بھی چاہیے مزید کیا۔ کہ پاکستان کو مفت میں ہی دے دیں، یہ ہماری شاید کوئی جو ہے نا وہ مشہوری کر دے۔ رافیل کی آپ کو میں ایک دلچسپی بات بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھے 5ویں مشن میں چائنیز نے کہا یار J-10 تسی لے جاؤ، تسی آپ ہی اڑاؤ، اسی تمہیں کی سکھانا ہے۔ رافیل کی ٹریننگ 2-2 3-3 مہینے تک فرانس میں ہوتی رہی، انڈین پائلٹس وہاں پہ ٹریننگ کرتے رہے، جبکہ آپ کا میں نے، اور J-10 کو چھوٹا جہاز نہیں۔ سملرلی اب جب آپ کو وہ F-35 دیں گے، وہ پہلے سوچیں گے کہ یار اپنا اور مصیبت نہ پا لیے۔
So it is not only that you get the technology, it is the people, it's your determination, and it's a combined सोच. मेरे ख्याल में अगर हम फोकस होके, जैसे आपने बार बार आप तवज्जो दिला रहे हैं, अगर हमारी क़यादत ये फोकस हो जाए कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमें इज़राइल की तरफ तवज्जो देनी है और उनके कुछ आकाओं की भी तरफ तवज्जो देनी है, तो उसकी तैयारी अगर हम करेंगे तो हमारा सर्वाइवल है. वरना